الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما أموالكم وأولادكم فتنة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بلغ مرادنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم درود پاک پڑھ لیجیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلی علیہ صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہایت ہی واجب القدر قابل صد احترام سامعین کرام ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس خوبصورت عنوان کے تحت خوبصورت مجلس کے انعقاد پر وی ایم پاکستان کے تمام احباب کو جو خوبصورت ویژن کے ساتھ اور معاشرتی تربیت کے ساتھ اور معاشرتی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں پریکٹیکل طور پر نکلے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہمارے بھائی انشاء اللہ شاہ صاحب کی دعوت پر اور حکم پر میں آج کی اس مجلس میں مختصر وقت کے لیے حاضر ہوا. رب تبارک و تعالی اس مجلس کو ہم سب کے لیے مسلم معاشرے کے لیے مسلم سوسائٹی کے لیے ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت فرمائے اور اس کے اثرات و برکات ہمارے معاشرے میں نفوذ فرمائے. عزیزان گرامی چونکہ مختلف موضوعات ہیں مختلف جہات ہیں لیکچرز کی میرے ذمہ جو ذمہ داری ہے یقیناً وہ ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے اور قرآن و حدیث کے احکامات کے اعتبار سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں کیا حکم فرمایا ہے ہماری کیا ذمہ داریاں لگائی ہیں. مسلمانوں یاد رکھیے گا کہ جس طرح ہم پر یہ لازم و ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کو ادا کریں حقوق اللہ کی پاسداری کریں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر حقوق العباد کو بھی لازم کیا ہے. کچھ ایسے حقوق و قیود ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور کچھ باہم بندوں کے ساتھ حقوق ہوتے ہیں اور ان کا تعلق ہوتا ہے اور اس کی بھی مسئولیت ہے اس کی بھی جواب دہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ میدان معاشر کے اندر جب میدان ہے اور میزان عمل لگتا ہے تو جہاں حقوق اللہ کا پوچھا جائے گا وہیں پر حقوق العباد کا بھی پوچھا جائے گا. اور حقوق العباد میں مسلمانوں سب سے پہلے جن کا حق ہے وہ والدین کا حق ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک میرا شکر ادا کرو اور میرے بعد سب سے پہلے جس کی شکر گزاری بندوں میں سے لازم ہے فرمایا کہ وہ والدین کی شکر گزاری کرنا اور والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا.
کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری تو ایک چیز ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے، لیکن فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کریم کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کو الگ چیزیں نہیں ہیں، وہ ایک ہی ہیں۔ فرمایا جس نے رسول مکرم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، وہ اسی کے تحت آتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ مخلوق کے اندر اگر سب سے پہلے کسی کی اطاعت، کسی کی شکر گزاری، کسی کی فرمانبرداری وہ لازم و ضروری ہے تو فرمایا کہ وہ والدین کی ہے۔ یہ مسلمانوں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ کلام کے اندر ارشاد فرمایا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے کہ خدائے وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا، اور فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرنا، ان کے ساتھ نیکی کرنا، اور خاص طور پر جب وہ اس مرحلے میں پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، وہ کبر میں اور بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو فرمایا اس وقت تمہیں بڑی احتیاط کرنی ہے اور ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا ہے، گفتگو بہت اچھی کرنی ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، اف تک نہیں کہنا ہے، نہ کوئی ایسی بات کہنی ہے، وقل لہما قولا کریما، بلکہ نرم بات کہنی ہے۔ مسلمانوں تو بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جو حق ہے وہ والدین کا حق ہے۔ اس پر اگر گفتگو کی جائے، اس پر اگر بات کی جائے کہ والدین کی کیا حقوق ہیں، احادیث طیبہ میں کیا آیا ہے، تو یہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا۔ اور اس کا دوسرا جو پارٹ ہے کہ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق لازم و ضروری ہیں، اسی طرح والدین کے ذمے بھی اولاد کے حقوق ہیں، جانبین سے یہ چیز لازم و ضروری ہے کہ اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کی فرمانبرداری کرے، وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور بھلائی کرے۔ اسی طرح والدین کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے یہ ذمہ داری اولاد کی پیدائش کے بعد نہیں ہوتی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حقوق کی پاسداری ان کی پیدائش سے پہلے بلکہ نکاح سے پہلے لازم و ضروری قرار دیا۔ فرمایا جب تم نکاح کرنے لگو تو نکاح کے اندر بہت ساری چیزوں کی وجہ سے انتخاب کیا جاتا ہے، فقط حسن و جمال کی وجہ سے، خاندانی حسب نسب کی وجہ سے، فرمایا مالداری کی وجہ سے، تم ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر سب سے پہلے جس چیز کو مقدم کرنا وہ تقوی اور پرہیزگاری کو کرنا، وہ پاسداری کو کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر وہ بندی مقبول و منظور اس اعتبار سے ہو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ دوسری چیزیں اگر ضمن کے اندر ملتی ہیں، اسلام کو حسن و جمال کا منع نہیں کرتا ہے، اسلام کو مال رکھنے کو منع نہیں کرتا ہے، اسلام جو ہے وہ حسب اور نسب کے اعتبار سے کوئی ممانعت نہیں کرنا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ایک ثانوی حیثیت کے اندر جائیں گی۔ سب سے مقدم جو چیز ہوگی انتخاب کے اندر، فرمایا کہ وہ نیکی ہے، وہ تقوی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فرمانبرداری ہے۔ جب والدین نیک ہوں گے تو اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کا انتخاب کیا، کیا بات ہے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ ایک مرتبہ باہر نکلی تو عورتیں دوسری باتیں کرتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تیرا فرید ہمارے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ باہر نکلتا ہے، لیکن جب دیکھو اس کی زبان پر قرآن ہوتا ہے، اس کی زبان پر درود و سلام ہوتا ہے، تمہارا بھی بچہ ہے ہمارا بھی بچہ ہے، اسی معاشرے میں پیدا ہوا ہے، لیکن یہ فرید کی زبان پر تو نے اللہ کا کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کیسے جاری کر دیا؟ ان کی ماں جان کہتی ہے کہ یقیناً فرید اللہ کا بڑا مقبول ہے، لیکن اس کے اندر میرا بھی کردار ہے کہ میں نے اپنے فرید کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا ہے، میں نے اللہ کا نام لیے بغیر، اللہ کا ذکر کیے بغیر دودھ نہیں پلایا ہے، بلکہ دودھ پلایا کرتی تھی تو تب بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ تو جب مائیں دودھ پلاتے ہوئے، بچوں کو فیڈ کراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھیں گی، جب وہ اپنے بچوں کے لیے آٹا گوندھ رہی ہوں گی، ان کے لیے کھانا پکا رہی ہوں گی، ان کے لیے کوئی بھی کچن کے اندر کام کر رہی ہوں گی تو اللہ کے نام سے شروع کریں گی، بسم اللہ کر کے رکھیں گی، بسم اللہ کر کے چھوڑیں گی، تو یقیناً وہ اللہ کے نام کی برکات ان لقمے بھی آ جائے گی، اس دودھ میں بھی آ جائے گی، اس غذا کے اندر بھی آ جائے گی، اور اس کے اثرات پھر انسان کی زندگی کے اندر ہوتے ہیں۔ اور آج مسلمانوں یہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو ٹی وی کے سامنے بٹھا کر دودھ پلا رہی ہے، گانے بھی چل رہے ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، اور اب تو یہ ریس لگی ہوئی ہے
ہندوستان اور پاکستان کے میڈیا کی، خاص طور پر چونکہ میڈیا سے ہمارا تعلق ہے، تو ایک فحاشی اور عریانی کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے، اور یہ ریس ہے کہ وہ اپنے ڈراموں کو کتنا پاپولر کرتے ہیں اور اس کی پاپولرٹی کے لیے وہ کیا کیا چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ ہم نے بھی وہ تمام چیزیں، وہ عریانی، وہ فحاشی اور وہ تمام قسم کے فوش چیزوں کو لے کر آنا ہے کہ لوگ ان کے ڈرامے نہ دیکھیں، ہمارے ڈرامے دیکھیں۔ صرف اس ریس کے اندر جو ہے بہت کچھ آج کل ہمارا میڈیا ہمارے گھروں کے اندر خرافات اور فحاشات کو جو ہے وہ جاری و ساری کر رہا ہے۔ تو ماں دودھ بھی پلا رہی ہے، سامنے ڈرامے بھی دیکھ رہی ہے، گانے بھی سن رہی ہے، اور گانا کوئی آ رہا ہے تو ہل بھی رہی ہے دودھ پلاتے ہوئے، تو بعد میں وہ بچہ بڑا ہو کر قرآن نہیں پڑھے گا، وہ بھی اسی طرح ناچ رہا ہوگا، وہ بھی اسی طرح کے کام کر رہے ہوں گے۔ جو چیزیں بچپن میں اس کے ذہن کے اندر ڈالی جاتی ہیں، جو چیزیں بچپن میں اس کو دکھائی جاتی ہیں، بڑا ہو کر ان تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرے گا اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔ اور ایک بات والدین یاد رکھ لیں کہ بچے کی تربیت کا جو وقت ہوتا ہے، سنہری وقت، سب سے اچھا وقت، وہ ہوتا ہے اس کی ابتدائی عمر، جب اس کا ذہن ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ایک پتھر پر لکیر کی طرح معاملہ ہو جاتا ہے اگر اس کو ابتدا کے اندر کوئی بات اس کے ذہن کے اندر ڈالی جائے۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے جو بچے کی تربیت بچپن میں ہوتی ہے، اور بچپن میں جب اس کی پہلی اینٹ سیدھی رکھ دی جاتی ہے تو پھر اس کی عمارت کتنی بھی بلند و بالا جائے وہ سیدھی جاتی ہے، اور اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو جائے، خشت اول چو نہد معمار کج تا سریا می روت دیوار کج، اگر پہلی اینٹ آپ نے ٹیڑھی رکھ دی ہے اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ چھٹی منزل سے جا کر عمارت سیدھی ہو جائے، فرمایا نہیں، وہ سریا تک عمارت جائے گی تو وہ کج ہی کج ہوگا، وہ اس کے اندر ٹیڑھا پن ہوگا۔ تو اگر اپنے بچوں کی تربیت کرنے چاہتے ہیں، آج ہم یہ کرتے ہیں کہ والدین اپنے سروں سے اتار کر اسکول پر ڈال دیتے ہیں۔ اسکول کہتا ہے کہ ہمارا کام ہے ایجوکیشن دینا، اور ہمارا کام تربیت کرنا نہیں، یہ گھر سے سیکھ کے آتا ہے، یہ گلی سے سیکھ کے آتا ہے، یہ میڈیا اور معاشرہ سکھا رہا ہے۔ تو ہر شخص اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہا ہے، اسکول والے اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں، والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ صبح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین سوئے ہوئے ہیں اور بچہ اسکول چلا گیا، رات کو آئے تو بچہ سویا ہوا ہے اور والدین گھر کے اندر داخل ہوئے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سنڈے کو بڑی مشکل سے ان کی باہم ملاقات ہوتی ہے، باہم تبادلہ خیال ہوتا ہے۔ والدین کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے بچوں کی تعلیم کہاں تک جا رہی ہے۔ ہاں، جب رزلٹ آتا ہے سال کے بعد، بچہ کسی مضمون میں رہ گیا، بچہ فیل ہو گیا، تو اب ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا ہے کہ جناب یہ مضمون میں کیسے رہ گیا، میں اتنی فیسیں بھر رہا ہوں، میں ٹیوشن کے اتنے پیسے دے رہا ہوں، لیکن سال بھر آپ کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کا بچہ کدھر جا رہا ہے اور کدھر نہیں جا رہا ہے۔ اب یہ واقعات چونکہ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچہ گھر سے نکلا، اسکول نہیں گیا، اسکول والے سمجھ رہے ہیں گھر ہے، اس کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بچہ معاشرے کے اندر ان ہاتھوں میں چلا جاتا ہے کہ جو اس کو تباہی اور بربادی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمارے بھائی نے بڑی خوبصورت بات کہی شروع کے اندر تمہیدی کلمات میں، کہ آج جتنے زیادہ ہم معاش کے لیے، روزگار کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو شاید اچھا کھانا دے دیں گے، اچھے مہنگے کپڑے پہنا دیں گے، اچھی ان کی آسائش کی چیزیں گھر میں مہیا کر دیں گے، تو شاید یہی صرف ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا، اور ہم نے ان کے لیے اتنی محنت کی ہے کہ صبح سے شام تک جو ہے ہم جو سارا کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھیے گا کہ اگر 300 روپے 200 روپے والے کپڑا بھی پہن لیا، اس نے نہیں پہنا 2500 روپے کا کرتا، تو تب بھی کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے ہاتھ میں موبائل، ایک تو چونکہ شو آف بہت زیادہ ہے بچوں کے اندر آج کل، معاشرے کے اندر ہر بچہ، ہر والدین اپنے بچے کو دوسری چیزیں لا کے دیتے ہیں، تو دوسرے بچے دیکھ کے اندر کہتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں کے والدین کو دیکھیں، وہ اپنے بچوں کو کتنا لا کے دیتے ہیں، آپ ہمیں کچھ لا کے نہیں دیتے، وہ بھی تو اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لیکن آپ ہمارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی معاشرے کے اندر ایک رومر پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے فحاشی اور بریانی پیدا ہوتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ چلے جائیں کسی بھی سرکاری ادارے کے اندر، وہ رشوت کھا رہے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے یہ کیا کریں گے؟ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، بچوں کے لیے کر رہے ہیں، ہم بچوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو گویا کہ یہ بھی ایک سمت ہوتی ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا گلا کاٹ کر حلال حرام کسی کا مال غصب کروں، کسی پر ظلم کروں، میں اپنے بچوں کو آسائش دینے کے لیے اور اپنے بچوں کے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، وہ برائٹ کتنا ہوتا ہے اور وہ بلیک کتنا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارے پیسے کما کر اور بہت جد و جہد کر کے شاید اپنے بچے کو بظاہر دنیاوی اعتبار سے کھڑا کر بھی لے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ اگر بچے کو آپ نے دین نہیں سکھایا، دینی تربیت نہیں دی، اس کو اللہ کے گھر کا راستہ نہیں بتایا، اس کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام نہیں دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ سامنے باپ کا جنازہ پڑا ہے لیکن اس بیٹے کو جنازہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہے۔ وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ مجھے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا بند، کبھی دیکھتا ہے بند چھوڑنے مجھے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ جوان بچہ ہے، شاید اس نے MBBS بھی کر لیا ہے، لاء بھی کر لیا ہے، دنیاوی بہت ساری چیزیں بھی آپ نے اس کو دنیا کے لیے، صرف اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا ریٹرن آئے، اس کا مطلب کوئی تربیت نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیم ہے اس کا خالصتاً جو مطلب ہے وہ صرف ایک پروفیشنل ہے کہ انسان جو ہے کما کر لے کے آئے گا، بلکہ معاشرے کے اندر گفتگو ہوتی ہے کہ آج کل کون سا کرنٹ سب سے زیادہ اچھا پیسہ کس تعلیم کے اندر آ رہا ہے۔ تو چونکہ تعلیم دینے والوں نے بھی خالصتاً بزنس بنا لیا، ہم نے بھی تعلیم کے اندر سے تربیت کو بالکل ہٹا دیا ہے، تربیت کا عنصر بالکل ختم کر کے صرف اور صرف ہے کہ آج مارکیٹ کے اندر سب سے زیادہ کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، ہم بچے کو وہ پڑھائیں کہ جس کے ذریعے صرف ہمارے پاس مال آئے۔ تو مسلمانوں، جب انسان کی نیتیں یہ ہوں گی، والدین کی بھی صرف یہ نیت ہوگی، اسکول والوں کی صرف یہ نیتیں ہوں گی کہ کتنا مال بنتا ہے، تو پھر اس کے بیچ میں بچہ کیا کرے گا اور بچہ کیا تربیت حاصل کرے گا، اور سارے کا سارا ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ ایک طرف ہمارا میڈیا آج دیکھیں آپ کہ ایک یلغار ہے فحاشی اور عریانی کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں، میں کسی ادارے کا نام نہیں لوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے ہو گیا، اچانک چینج آ گیا؟ پورا میڈیا کسی بھی چیز کی ایڈورٹائزنگ کو اٹھا کر دیکھیں، وہ فحاشی اور عریانی سے بھری ہوئی ہے، اور اس کے اندر اس قسم کے مناظر ہیں کہ کسی بھی مملکت اسلام کے اندر، اور وہ مملکت کہ جس کے پیچھے شہداء کی قربانیاں ہوں، وہ رمضان میں حاصل کی ہو صرف اس مقصد کے لیے، زمین کی کیا حیثیت ہے؟ ہندوستان میں بھی رہتے تھے، یہاں بھی رہتے تھے، وہی کماتے تھے، وہی کھاتے تھے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان ہمارے بزرگوں نے کیوں حاصل کیا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کا رہنے والا ہر شخص اسلام سے کما حق کو استفادہ کر سکے، یہاں اسلامی احکامات ہوں، کوئی خلاف شرع کام نہ ہو، اور ایک مسلم معاشرہ اور مسلم سوسائٹی ہمارے سامنے ڈیولپ کی جائے۔ ہمارے قریب حضرت قائد کا مزار ہے، آج ان کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی، ہمارے شہداء کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ کس مقصد عظیم کے لیے وطن حاصل کیا۔ لیکن اصل جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو میڈیا کے اوپر اچانک چینج آ گیا اور ہر طرف فحاشی اور عریانی، یہ ایسے نہیں ہوگی؟ ایک ادارے کا مجھے خود نام معلوم ہے، میں اس کا نام نہیں لیتا ہوں، اسپیسیفک کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا ہوں، اس کو باقاعدہ طور پر باہر کی NGOs لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں روپے دیتی، ایڈ دیتی ہیں ان کو کہ آپ جن چیزوں کو پاکستانی معاشرے کے اندر آج کی باہر کے NGOs نے چیز سمجھ لی ہے کہ اگر آپ مسلمان بچوں کو، مسلم یوتھ کو اور نیو جنریشن کو اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو گھر گھر گلی گلی جانے کے بجائے کسی بڑے الیکٹرانک یا پرنٹ ادارے کو کور کر لیں آپ، آٹومیٹکلی آپ کا میسج گھر گھر پہنچ جائے گا۔ تو انہوں نے اس روٹ کو اختیار کرتے ہوئے آج گھر گھر باقاعدہ طور پر پیسے دے کر، باقاعدہ طور پر ایڈ کر کے ان کو جو ہے ہمارے مسلم بچوں کو اور مسلم معاشرے کو برباد اور تباہ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہو چکا ہے، اس کو تبدیل کرنا بہت مشکل ہے۔ ان کا جو سارا ٹارگیٹ ہے وہ بچے ہیں، وہ نوجوان ہیں، وہ ہماری بچیاں ہیں، وہ ہماری نیو جنریشن، ہمارا یوتھ اور ہمارا مستقبل ہے کہ جس کو وہ چھیننا چاہتے ہیں، ان کے خیالات کو، ان کی سوچوں کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے آپ کہ آج سے کوئی 3 سال پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کے ساتھ لندن میں برمنگھم میں ایک کانفرنس کے اندر گیا، تو ایک ہوٹل میں ہمیں انہوں نے ٹھہرانے کے لیے دیا، تو ہوٹل میں جیسے ہم داخل ہوئے، ہم نے وہ سوئچنگ کیا اس کو ٹی وی کو دیکھنے کے لیے، تو 1-2 چینلز آ رہے تھے کوئی نیوز وغیرہ کے، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ آپ پیسے بھریں ادھر پہلے، تو اس کے بعد آپ کو چینل دیکھ سکیں گے، باقی آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہاں پر۔ اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ 100 روپے دے دیں کیبل والے کو، 200 روپے دے دیں، دنیا جہان کی فحاشی اور عریانی فری آپ کے گھر کے اندر اتر جائے گی۔ تو یہ کیوں؟ یہ سارے ایکسس مل رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں پرووائڈ کی جا رہی ہیں؟ تاکہ اس مسلم معاشرے کو تباہ کیا جائے، مسلم معاشرے کو برباد کیا جائے، اور گھر گھر کے اندر ہر چیز ایسی میسر کی جائے۔ میں نے ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اور ایک اس کے اندر میں نے یہ چیز مجھے معلوم ہوئی کہ پاکستان کے اندر نعوذ باللہ من ذالک جتنے بھی یہ غلط قسم کی سائٹس ہیں، سب سے زیادہ پورے ورلڈ میں اگر ان کو کہیں کلک کیا جاتا ہے تو وہ پاکستان میں کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری سائٹس فری ہیں، ہر چیز فری ہے اور بالکل اوپن رکھا ہوا ہے، کوئی بلاکس، کوئی لا، کوئی دنیا جہان کا کوئی سسٹم نہیں لگایا ہوا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کو ہر اعتبار سے، انٹرنیٹ کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے،
معاشرتی اعتبار سے، دوسری طرف ہمارے گھر کا نظام اتنا تباہ و برباد ہو گیا کہ اگر خود گھر کے اندر والدین نماز نہیں پڑھیں گے، والدین قرآن نہیں پڑھیں گے، والدین سچ نہیں بولیں گے، تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ بچہ کہاں سے تربیت حاصل کرے گا؟ اس کو کوئی گلی محلے کے اندر کوئی سکھائے گا؟ والدین اگر گھر کی گھنٹی بجے گی یا ٹیلی فون کی گھنٹی بجے گی تو کہہ دیں گے کہ بیٹا بول دو ابو گھر پہ نہیں ہے، ابو سو رہے ہیں، ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ کبھی کبھی ان سونے والے ابو کی آواز ٹیلی فون میں بھی چلی جاتی ہے کہ حضرت باقاعدہ طور پہ سو رہے ہیں۔ تو پہلے آپ خشت اول کو ٹیڑھا رکھ رہے ہیں، اپنے گھر جو پہلی مہد ہے، پہلی تربیت گاہ ہے ماں کی گود اور گھر، وہیں سے آپ بربادی اور تباہی کر رہے ہیں اور بچوں کو غلط قسم کا آپ میسج دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ سگریٹ پیا کرتا تھا، زندگی بھر سگریٹ پیتا تھا، لیکن بچہ میرا چھوٹا تھا تو ایک مرتبہ میں نے سگریٹ پیا اور سگریٹ پی کے میں نے اس کو پھینکا تو اس کے بٹ کو بچے نے اٹھا لیا، لگانے لگا۔ سمجھا کہ میرا باپ پتہ نہیں کوئی بہت عظیم کام کرتا تھا، بڑا نیک اور مقدس کام کرتا تھا، تو اس تقدیس کو میں آگے بڑھاؤں اور اس نیک کام کو میں بھی آگے لے کر جاؤں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ دن جب میں نے بچے کو دیکھا بٹ اٹھاتے ہوئے اور اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے، تو میں نے عہد کر لیا کہ آئندہ میں اپنے ہاتھ میں سگریٹ نہیں لوں گا، میں سگریٹ نہیں پہنچوں گا۔ تو بچہ سب سے پہلے والدین کو فالو کرتا ہے، سب سے پہلے اپنے گھر کے ماحول کو فالو کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے گھر والوں کی سوچ کیا ہے، اشارات کیا ہیں، ان کا طور کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اب والدین اپنے گھر کو نہیں نکھاریں گے، گھر کو نہیں سنواریں گے، باہم میاں بیوی کے آپس میں گفتگو کا انداز کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو کیسے مخاطب کرتے ہیں، کیسے بلاتے ہیں، ان کا انداز تکلم کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے اندر امانت و سچائی کی کیا اہمیت ہے، تو بچہ وہاں سے سیکھ کے جاتا ہے اور وہاں سے بنیاد رکھی جاتی ہے۔ آج جو مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو کوئی 40 سال کا نظر آتا ہے، 35 سال کا نظر آتا ہے، دیانت آپ کو نظر آتی ہے، اور کہیں پر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آج بھی معاشرے کے اندر کچھ نیکی اور صالحیت موجود ہے، تو مسلمانوں اس صالحیت کے اندر میرا اور آپ کا کردار نہیں ہے، اس کے اندر ہمارا کچھ کیا دھارا نہیں ہے، وہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے کہ جس کی وجہ سے آج بھی کچھ اثرات باقی ہیں۔ میرا اور آپ کا کیا ہوا کیا ہے، یہ تو اب آگے ہماری اولادوں کے اندر نظر آئے گا کہ میں نے اپنے بچوں کو کتنی تربیت دی ہے، اپنے بچوں کے اندر ان آیات طیبات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی حکم دیا، یہی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ توجہ فرمائیے گا، آخری اور مرکزی بات کر کے میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ فرمایا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہاں پر دو چیزوں کو ذکر کیا گیا، ایک فرمایا کہ سب سے پہلے انسان پر یہ بھی لازم و ضروری ہے کہ ایسے اعمال اختیار کریں کہ جو اس کو جہنم سے دور کریں اور جنت کا اسے مستحق کریں۔ اس کے بعد جس طرح اس پر یہ لازم و ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے، قرآن کہتا ہے مسلمانوں، میں کوئی گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے، قرآن ہمیں دوسری جو بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، فرمایا اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو ایک مرد کی جہاں یہ ذمہ داری ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، نان و نفقہ کا ذمہ دار کیا ہے، اسے نگران بنایا ہے، اسے قوام بنایا ہے، وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کے سربراہ کی یہ بھی ذمہ داری رکھی ہے، یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج ہم گھر کے اندر بچوں کو انٹرنیٹ تو لگا کے دے دیتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے انٹرنیٹ پر کوئی اچھا مثبت کتنا کام کر رہے ہیں، ہمارے بچے اس پر کوئی اچھا تعمیری کام کتنا کر رہے ہیں، یا صرف بیٹھ کے جو ہے وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، دوستوں سے گپ شپ کر رہے ہیں، دنیا جہان کی دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل تو دے دیتے ہیں، بچیوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ موبائل کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے، یہ گھر میں ہم نے جو کیبل لگوائی ہے یہ کس طریقے سے استعمال ہو رہی ہے۔ تو یہ گھر کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، یہ ماں کی ذمہ داری ہے۔ ماں کہتی ہے میرا کام کچن کا ہے، باپ کہتا ہے میرا کام کما کے لانے کا ہے، میں اب کماؤں بھی اور گھر کو بھی دیکھوں، بچوں کو بھی دیکھوں۔ ماں کہتی ہے میں کھانے بھی بناؤں تم لوگوں کے لیے اچھے، میں ہر وقت کچن کے اندر رہتی ہوں، میں صفائی کرتی ہوں، میں کام کرتی ہوں، اور میں تمہاری اولاد کو بھی دیکھوں کہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، مجھ سے۔
تو ہر شخص اپنے فرائض سے اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سے جب بھاگے گا تو اس کے بعد ہم بچوں کے حوالے سے کیا شکوہ کریں گے؟ تو یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے۔ ماں کے قدموں تلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت رکھی ہے، یقیناً اس کے اندر دوسرے مراحل بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ماں اپنا خون جگر دے کر اپنے بچوں کو پروان چڑھاتی ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے۔ باپ تو یقیناً باہر کا ہوتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، لیکن والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقار اور رعب عطا فرمائے۔ وہ رات کو آ کر اگر دن بھر کا بھی شیڈول بچوں سے ڈسکس کر لے کہ بیٹا آج کیا 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 آپ نے، اور کتنا ہوم ورک کیا، اور کتنی ڈائری اور کاپی اور کیا کچھ کام کیا اور کیا معاملات تھے، تو ساتھ ساتھ نظام نبڑتا رہے گا اور ساتھ ساتھ معاملات اچھے ہوتے رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے، اور اسے اپنی رعایا کے بارے میں مسئولیت ہوگی اور جواب دہی ہوگی۔ جس طرح ایک سربراہ مملکت کو پورے ملک کے حوالے سے اور پوری سلطنت و مملکت کے حوالے سے پوچھا جائے گا، اسی طرح گھر کے مالک کو، سربراہ کو، جسے اللہ نے قوامون کہا ہے، اسے اپنے گھر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ گھر کا ماحول تم نے کیسا بنایا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کی بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت ساری زکاتیں اور بہت سارے حج اور بہت سارے نیک اعمال ہوں گے، لیکن فرمایا کہ وہ شخص، اس کی اولاد آ کر اللہ کے بارگاہ میں شکوہ کرے گی کہ خدایا اس نے ہمیں نہ کچھ سکھایا، نہ کوئی دین کی بات بتائی، نہ کوئی علم کی بات بتائی، یہ تو ہمیں لا کر پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھلاتا رہا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کے سارے اعمال لے کر چلے جائیں گے اور وہ مفلس ہو کر کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا۔ تو مسلمانوں، ایسا کمانا اور ایسا پیسہ اور ایسی چیزیں کہ جو انسان کو دونوں جہان کے اندر رسوا کرے، یہ اولاد مسلمانوں اللہ کی ایک نعمت بھی ہے، اور اولاد ایک فتنہ اور آزمائش بھی ہے۔ فتنے سے مراد آزمائش ہے انسان کے لیے، کہ اگر انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہ کر سکا تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اذا مات الا من ثلاثۃ الا من صدقۃ جاریۃ الا من علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، بخاری اور مسلم کے کلمات ہیں۔ فرمایا انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اس کے اعمال ختم ہو گئے، دنیا دار الاعمال ہے، آخرت دار الجزا ہے، لیکن فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد بھی اس کے اثرات پہنچتے رہتے ہیں۔ اس میں سے جو تیسری چیز موضوع کے مطابق ہے مسلمانوں، وہ ہے اولاد صالحہ جانے والا اپنے پیچھے چھوڑ کے چلا گیا۔ کوئی بہت بڑے بینک بیلنس نہیں چھوڑے، بہت بڑے ایسٹس نہیں چھوڑے۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جب ہم جائیں دنیا سے تو بہت بڑا گھر چھوڑ کے جائیں، بچوں کے لیے بہت پیسے چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے بچے پریشان نہ ہوں، ہمارے بچوں کے لیے مشکلات نہ ہوں۔ مسلمانوں، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے کوئی بڑے بڑے ایسٹس نہیں چھوڑے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں نہیں چھوڑی ہیں، لیکن اپنے پیچھے صالح اور نیک اولاد چھوڑ کے چلے گئے، ان کی تربیت کر کے چلے گئے۔ ان تربیت یافتہ اولاد کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوتگی کا وقت تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی یہ بچیاں ہیں، ان بچیوں کے لیے میں کچھ دے کے چلا جاؤں؟ توجہ فرمائیے گا، آخری مرکزی بات کرتا ہوں۔ فرمایا ان بچیوں کے لیے میں کچھ مال غنیمت میں سے دے کے چلا جاؤں؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ افقہ من الصحابہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا نہیں، مجھے بچیوں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں مال غنیمت میں سے، میں نے اپنے بچیوں کی تربیت اچھی کی ہوئی ہے، میں نے اپنی بچیوں کو قرآن سکھایا ہو، میں نے اپنے بچیوں کو سورۃ الواقعہ سکھائی ہوئی ہے، میری بچی سورہ واقعہ کہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ الواقعۃ لم تصبہ فاقۃ ابدا، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی فاقے سے نہیں مارے گا۔ تو اگر آپ اپنے تربیت دے کر چلے گئے، اچھا فرد بنا کر چلے گئے، نہ آپ کے بچے بھوکے مریں گے اور نہ اپنے والدین کے لیے اور خاندان کے لیے باعث ننگ و آر بنیں گے۔ لیکن اس جستجو کے اندر رہے کہ بینک بیلنس زیادہ دے کے چلا جاؤں، بڑا گھر اور بڑی گاڑی اور بڑی چیزیں دے کر چلا جاؤں، تو وہ شاید آپ کے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ سب کچھ ختم ہو جائے اگر تربیت نہ دی ہوئی، اور اس کی وجہ سے عذاب قبر میں آپ کو پہنچ رہا ہوگا، اور وہ عیاشیاں اور فحاشیاں دنیا کے اندر کر کے اپنے خاندان اور اپنے والدین سب کا نام برباد کر رہے ہوں گے۔
اور جب بھی نعوذ باللہ من ذالک کو بندہ برائی کرتا ہے تو سب سے پہلے انگلی اٹھاتا ہے والدین پر کہ اس کے والدین ہی ایسے تھے، انہوں نے تربیت، اس کا والد بھی اسی طرح کے دھندے کیا کرتا تھا دنیا کے اندر، اسی طریقے سے لوٹ مار کر کے اس نے مال کو جمع کیا ہوا تھا، اور آج یہ بچے اس کی فحاشی اور عریانی دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ تو مسلمانوں یہ کوشش نہ کریں، یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جتنا عطا فرما دے عطا فرمائے، حق کا عطا فرمائے، اپنا عطا فرمائے، کسی کا غصب کر کے نہ کھائیں، اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر اور ان کا بدن جو گروتھ کر رہا ہے اس کو کسی حرام مال کے ذریعے نہ کریں، کیونکہ امام غزالی نے فرمایا کہ جب انسان حرام لقمہ کھاتا ہے تو فرمایا اس کا دل بھی اندھا ہو جاتا ہے، اور لقمہ حلال کی یہ ہوتی ہے کہ رب تبارک و تعالی اس کے دل و جان کو منور روشن فرما دیتا ہے، اس کی قلب منور روشن فرما دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ موت عطا فرمائے وہ رزق حلال ہو اور بچوں کی لے جائیں۔ ابھی ربیع الاول کی بات ہے، وہاں برمنگھم کے اندر ایک ہمارے کشمیر کے دوست تھے، میرپور کے، ہمارے لوگ پرانے 1960 کے انگلینڈ کے اندر گئے، بڑی محنت کی، بیچاروں نے مزدوری کی، فیکٹریوں کے اندر کام کرتے رہے، 8 گھنٹے کے بجائے 10 گھنٹے 16 گھنٹے کام کرتے رہے۔ تو ایک بوڑھے بابا جی کہتے ہیں ماڑے کار 7، میرے گھر میں 7 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں کہا بابا جی اللہ تعالیٰ آپ کو 7 کے بجائے 14 گاڑیاں عطا فرمائے، لیکن ان گاڑیوں سے کچھ نہیں ہوگا، کل کو اگر یہ تمہارے بچے تمہارے ہاتھ میں، وہاں پہ کیا پریشانی، کہتے ہیں الحمدللہ بڑا پیسفل ماحول ہے، نہ لائٹ جاتی ہے، نہ ٹینشن ہے، نہ کوئی معاملات ہیں، ویلفیئر اسٹیٹ ہے، اگر آپ تو اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری قبول کرے گی، سب معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ہاں ایک بات ہے کہ آج ہماری اولاد ہماری نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کوئی مسلمان بچہ کسی یہودی کے ساتھ، کوئی بچی کسی ہندو کے ساتھ جائے گی، آپ ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، ان کو زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ کہتے باقی سب کچھ ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری آنے والی نسل کا یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ ہماری آنے والی ہماری اولاد نسل جو ہے وہ مسلمانوں سے چلے گی یا کسی یہودی سے یا کسی ہندو سے یا کسی سکھ سے چلے گی۔ تو باقی سب جاتا ہے مسلمانوں، اگر انسان کی اولاد چلی گئی تو کچھ بھی نہیں ہوگا، دونوں جہانوں کے اندر رسوائی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھیوں نے جو خوبصورت یہ پروگرام انعقاد کیا ہے، خدا کرے کہ معاشرے کے اندر ایسے پروگرام آتے رہیں۔ وہ قرآن نے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کو سمجھاتے رہیں۔ مجھے ہے حکم اذان، ہمارا کام تو سمجھانا ہے، اذان دینا ہے، کوئی آتا ہے نماز کے لیے نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔